السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ دیکھنے والے احباب کے دلوں سے، آپ کے ذہن سے ایک اشکال اور ایک ابہام دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جو ظاہری حلیہ ہے، جو میری وضع ہے، اس سے حضرت یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میں مولوی ہوں۔ تو جب یہی بات سید گیلانی کو کہی گئی، جو کہ مزاح کے بڑے مشہور شاعر ہیں موجودہ دور میں، تو انہوں نے اپنے انداز میں جواب دیا، اور وہی میرا جواب ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ تک کہ تو پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ تو اب میں اپنی لائف کا ایک ایسا واقعہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو میرے لیے امبیرسنگ بھی تھا، اور اسے کہہ لیں کہ لائف چینجنگ بھی تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مدام کیوری، جو دنیا کی پہلی خاتون سائنسدان ہے، اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ مدام کیوری بنیادی طور پہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی محبت، اس کا پیار ایک امیر زادہ تھا۔ تو ایک دفعہ وہ مدام کیوری اور اس کا محبوب جو تھا، وہ اس کے گھر میں محو گفتگو تھے۔ تو وہاں پہ مدام کیوری پہ اس کے محبوب کی والدہ ایک افتاد بن کی ٹوٹی، اور اس کو دھکے دے کر اور غریبی کا طعنہ دے کر اسے اس کے گھر سے نکال دیا۔ اب میں اس کا جو ماخذ ہے، یا پھر اس سے جو استنباط ہو رہا ہے، وہ میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ احباب کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں میرے واقعے کی طرف۔ دیکھیے، میں تقریباً 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور ہمارے سکول کے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جو تقریری مقابلہ تھا۔ تو جب تقریری مقابلے میں جو تمام احباب تھے، یا پھر جو ایک کوئز کا پروگرام تھا، اور ایک اردو تقریر تھی، اور ایک انگلش تقریر تھی۔ ہمارے اسکول میں انگلش تقریر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو چند اساتذہ نے میرا نام تجویز کیا، اور میں حسب عادت اس چیلنج کو میں نے ایکسیپٹ کیا، اور پروگرام کے لیے تیار ہو گیا۔ جب پروگرام آیا، تقریر کا دن آیا، تو میں اسٹیج پہ گیا، اور میرے پاس ایک تقریر و تحریر کا پلندہ تھا، اور تھی بھی انگلش، اور نہ پہلے مجھے انگلش سمجھ آتی تھی، اور نہ آج مجھے انگلش سمجھ آتی ہے۔ بارکیف میں نے وہ ریٹلائزیشن سے اس کو یاد کیا، اور اسٹیج پہ پہنچا۔ اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد میں 2-3 سطریں پڑھنے کے بعد آگے میں ساری کی ساری تقریر بھول گیا۔ تو میرے سامنے چند خواتین بیٹھی تھی، اور چند میرے احباب بیٹھے تھے، اور اساتذہ بھی تھے۔ تو انہوں نے مجھ پہ لافٹر پھینکا۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لافٹر دینا، اور ایک ہوتا ہے لافٹر پھینکنا۔ تو مجھ پہ ایسے لافٹر پڑ رہے تھے کہ جیسے وہ اس پہ پڑتی ہے۔ تو وہ واقعہ میرے لیے لائف چینجنگ اس لیے تھا کہ میں اس بات کو، یا پھر ان لافٹر کو اپنے لیے ایک ارادے کے سانس کے طور پر لے رہا تھا۔ میرے یقین کو اس نے پختہ کیا، اور میرے ارادے کو آج تک وہ تقویت بخش رہا ہے۔ رہی بات مدام کیوری کی، مدام کیوری اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اس ڈگر کی طرف لے کے گئی کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ مجھے جو غریبی کا طعنہ دیا گیا، میں نے اس غریبی سے باہر آنا ہے، اور لوگوں کو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو اس قسم کا جو حالات کسی شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو 2 قسم کے رد عمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک منفی رد عمل ہوتا ہے۔ منفی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر مشکلات یا پھر جو اسٹمبلنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ اگر رستے میں آئیں، تو انسان تھک ہار کے اس منزل سے متنفر ہو کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا رد عمل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ ہم انہی بلاکس کو، ہم انہی مشکلات کو ایک مہمیز کا ان سے کام لیں، اور سیڑھی کا کام لیں، زینے کا کام لیں، اور انہی کے سہارے سے ہم اوپر چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور منزل کی طرف چلتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔